شادی کرنا فرض بھی ہوتی ہے، شادی کرنا واجب بھی ہوتی ہے، شادی کرنا سنت بھی ہے، اور بعض صورتوں میں فرض ہو جاتی ہے، بعض صورتوں میں واجب ہوتی ہے، بعض صورتوں میں سنت ہوتی ہے۔ اب فرض کس وقت ہوگی؟ فرض اس وقت ہوتی ہے جب بندے کو یہ پکا یقین ہو جائے شادی نہیں کرے گا تو گناہ کا ہو جائے گا، اس سے نا کس سے گناہ کر ڈالے گا، یقین ہو جائے اس کو، تب اس کے اوپر شادی کرنا فرض ہو جاتی ہے۔ نمبر 2، واجب اس وقت ہوتی ہے جب اس کو غالب گمان ہو اگر شادی نہیں کرے گا تو یہ گناہ کرے گا، تب اس کے اوپر شادی کرنا واجب ہو جاتی ہے۔ اور سنت اس وقت ہوتی ہے جب یہ صاحب طاقت ہو اور اس کے پاس خرچہ بھی ہو، مال و دولت بھی ہو، تو اس وقت اس کے اوپر شادی کرنا سنت ہوتی ہے۔ اور شادی کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے، اور باقی نبیوں کی شریعتوں میں مختلف احکام چلے آئے، جیسے حضرت داؤد علیہ السلام کی 100 شادیاں تھیں، اور ان کی پچھلے جتنے بھی انبیاء علیہ السلام ہیں، اور ہمارے حضور علیہ السلام ایک روایت کے مطابق 9 شادیاں کی، دوسری روایت کے مطابق 11 شادیاں کی، 11 مطلب بیویاں ہوئیں ان کی۔ تو اب ہماری مطلب جو اس کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، وہ ایک وقت میں 4 عورتیں جمع کر سکتا ہے، ایک مرد ایک وقت میں 4 عورتیں جمع کر سکتا ہے، 4 شادیاں کر سکتا ہے، اور 4 سے زیادہ اوپر نہیں رکھ سکتا، اس کے لیے درست نہیں ہے۔ اب مختلف احکام مختلف چیزوں کے لیے ہوتے ہیں۔ اب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 بیویاں تھیں یا 11 بیویاں تھیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہمیں 11 مبلغ، 11 عالمہ بنا کے ہمیں دیں، تاکہ جو عورتوں کے مسائل ہیں وہ ان کے ذریعے آگے پہنچے۔ جیسے حضرت عائشہ صدیقہ، یہ بہت بڑی عالمہ بھی تھیں، فقیہ بھی تھیں، اور محدثہ بھی تھیں، اور بہت طاہر بھی تھیں، اور مطلب بہت زیادہ بہت بڑی عالم تھیں۔ صحابہ کرام ان سے مسائل پوچھتے تھے، یہ مسائل بتاتی تھیں، یہ بہت بڑے مبلغ بنا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائے تاکہ مسائل عورتوں کے ذریعے آگے پہنچے۔ تو اللہ پاک بھی ہم سب کو توفیق دے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اور شادی کرنا سنت بھی ہے، اور شادی سے یہ بھی ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تقوی ملنے کے بعد، جس بندے کو تقوی مل جائے، پرہیزگاری مل جائے اور خوف خدا مل جائے، اس کے بعد تمام دنیا میں جو بہترین چیز ہے وہ نیک بیوی ہے۔ نیک بیوی بھی ایک بہت بڑی نعمت ہوتی ہے۔ اب ایک نیک بخت بیوی کا ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہماری بیوی نیک ہے اور اچھی ہے؟ تو اس کی علامت یہ بھی ہوتی ہے جب عورت پہلے جب اولاد میں سے اگر بچی پیدا ہو جائے تو یہ ایک عورت کے نیک بخت ہونے کی علامت ہوتی ہے۔ تو یہ ایک عورت کے نیک بخت علامت ہونے اس کی ہوتی ہے کہ یہ عورت آپ کے لیے نیک ہے۔ تو اگر بیٹی ہو یا بیٹا ہو، یہ بھی یاد رکھیے گا کہ بیٹی کا ہونا یا بیٹے کا ہونا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہوتا ہے، عورت کا اس میں کوئی قصور نہیں ہوتا۔ کہ جتنی بھی اولاد ہوتی ہے وہ مرد کی پیچھے پیٹھ کے اندر ہوتی ہے، کمر میں ہوتی ہے، مرد کے ذریعے عورت کے اندر یہ منتقل ہوتی ہے۔ پھر یہ جتنی بھی اولاد ہوتی ہے، بیٹا پیدا ہو جاتا ہے یا بیٹی پیدا ہوتی ہے تو یہ تب پیدا ہوتے ہیں۔ اب بعض صورت میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بعض کو جیسے دیہاتوں میں ہوتا ہے یا شہروں میں ہوتا ہے، ماں بچوں کو کہتی ہے کبھی کبھی میں نے آپ کو 9 ماہ پیٹ کے اندر رکھا ہے، تو ابو کو بھی بعض اوقات کسی کی شادی 20 سال تک نہیں ہوتی، 30 سال تک نہیں ہوتی، اس سے کم سے 25 سال تک نہیں ہوتی، تو جو مرد ہے اگر عورت نے 9 ماہ بچے کو پیٹ کے اندر رکھا ہے تو مرد نے بھی اس کو اپنی کمر کے پیچھے کم از کم 25 سال اٹھایا ہے۔ اگر جس کی 25 سال شادی نہیں ہوئی تو اس نے 25 سال اٹھایا ہے، جس کی 20 سال شادی نہیں ہوئی تو 20 سال اٹھایا ہے۔ تو مرد کو بھی ہمت نہیں ہارنی چاہیے اس معاملے میں، آگے سے وہ بھی عورت کو رپلائی کر سکتا ہے اور جواب دے سکتا ہے۔ تو اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔